السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جی ناظرین، ریاض الصالحین آج ہمارا جو سبق ہوگا وہ دو ابواب ہوں گے۔ پہلا باب باب الوداع صاحب، اور اسی طرح اس کا جو آگے ہے وہ باب الاستخارۃ والمشاورۃ۔ تو باب وداع صاحب و وصیتہ عند فراقہ لسفر وغیرہ والدعاء لہ وطلب الدعاء منہ، یعنی یہ باب وداع صاحب، صاحب یعنی دوست یا اپنا عزیز وغیرہ، تو وداع مطلب رخصت کرنا، دوست کو رخصت کرنا۔ اب یہاں پر یاد رکھیے یہ وداع بھی پڑھ لیتے ہیں نا، جس طرح کہتے ہیں نا الوداع الوداع ماہ رمضان، تو یہ جو غلطی کی جاتی ہے یہ بہت غلط ہے، ٹھیک ہے۔ غلط اس معنی میں کہ وداع کا جو معنی ہے یہ رخصت کے معنی میں نا، جو صحیح معنی ہے، اور اگر اس کو وداع پڑھیں گے نا تو یہ باب مفاعلہ کا مصدر بن جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا معنی پھر بنے گا امانت رکھوانا، ٹھیک ہے، جس طرح ودیعت رکھوانا یا صلح کرنا، تو اس کے اس طرح کے معنی میں چلا جاتا ہے۔ تو درست کیا ہے؟ الوداع، ٹھیک ہے، وداع یا الوداع۔ اب تو مدنی ماحول میں دارالاسلامی کے جب ماہ رمضان اختتام کو ہوتا ہے تو یہ جب پڑھا جاتا ہے کلام، تو اب تقریباً یہ غلطی کم ہو گئی ہے، الوداع، ٹھیک ہے، اب درست تلفظ ہی عموماً دیکھنے کو ملتا ہے، سننے کو۔ تو بہرحال یہ میں نے عرض کر دیا کہ درست تلفظ الوداع ہے، وداع۔ آگے کہتے ہیں اور کس کے متعلق یہ باب ہے؟ وصیتہ، دوست کو نصیحت کرنا، اندہ فراق ہی، جدائی پر، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر بھی فراق، اب یہاں پر باب مفعلہ کا مصدر ہی پڑھیں گے، فراق، ٹھیک ہے نا، فراق نہیں پڑھیں گے، فراق مطلب جدا کرنا، اس کو رخصت کرتے وقت مطلب نصیحت کرنا، لسافر، سفر کے لیے، وغیرہ، اور اسی طرح دیگر مطلب کوئی اور سفر وغیرہ ہو، تو والدعاء لہ، اور اس کے لیے دعا کرنا اور اس سے دعا طلب کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے متعلق یہ ہمارا آج کا سبق ہوگا، باب ہوگا۔ پہلے ایک آیت مبارکہ ہے، قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے وصیت کی، بہا مطلب جو دین کی بات چل رہی تھی نا، تو دین پر عمل کے حوالے سے نصیحت کی، بنی ہی اپنے بیٹوں کو، یا بنی، اے میرے بیٹے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے استفا، چن لیا ہے، منتخب کیا ہے، لکم الدین، تمہارے لیے، کس کو منتخب کیا ہے؟ دین کو، فلا تموتن، تو تم ہرگز نہ مرنا، الا وانتم مسلمون، اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی مسلمان ہونے کی حالت میں تم دنیا سے جاؤ۔ تو یہ وصیت فرمائی، اور فرمایا ام کنتم شہداء، بلکہ تم خود موجود تھے وہاں، اذ حضر یعقوب الموت، جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں موت کا فرشتہ آیا، یا آپ کے پاس موت کا وقت آیا، یا موت آئی، کوئی بھی معنی کر لیں۔ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ تم میرے بعد کس کو پوجو گے، کس کا عبادت کرو گے، کس کو خدا مانو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ، تو انہوں نے کیا کہا؟ کہنے لگے ہم عبادت کریں گے، ہم پوجیں گے آپ کے رب کو، اور الہ آبائی کا آگے سارے مطلب انہوں نے آگے نام بیان کر دیے، یعنی ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کا جو رب ہے اس کو ہم ایک الہ مانیں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے ہی فرما بردار ہیں، اسی کے آگے جھکنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آیات تھیں۔ آگے کہتے ہیں وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ فَمِنْهَا، تو کہتے ہیں اس بارے میں جو احادیث ہیں، یعنی جب یہ جو باب ہے تو ان میں سے بعض یہ ہیں۔ حدیث زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ الذی سبق فی باب اکرام اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کہتے ہیں حضرت ارقم، زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث مبارکہ کہ جو کہ پہلے مطلب گزر چکی ہے، باب اکرام اہل بیت رسول اللہ، یعنی اس باب کے اندر جو یہ سارا بڑی مطلب حدیث مبارکہ گزر چکی ہے، تو اسی کا یہاں کچھ ذکر کر رہے ہیں کہ قال، آپ فرماتے ہیں قام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فینا خطیبا، حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فینا، ہمارے درمیان کھڑے ہوئے،
خطیباً خطبہ دینے کے لیے۔ فحمد اللہ، پس سرکار نے حمد کی اللہ تعالیٰ کی، ٹھیک ہے، حمد اللہ نہیں کہیں گے بلکہ یہاں پر اللہ اسم جلالت مفعول بنے گا، حامدہ فعل، اس کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹنے والی ضمیر فاعل۔ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، حمد کی اور ساتھ میں اثنا ثنا کی، ٹھیک ہے، یہ بھی حمد و ثنا کے معنی میں آئے گا۔ وَوَعَدَ وَذَكَّرَ، پھر سرکار نے واعظ و نصیحت فرمائی۔ ثُمَّ قَالَ، پھر فرمایا، اما بعد، بہرحال یہ ساری بات کرنے کے بعد فرمایا، الا ایھا الناس، خبردار اے لوگو، انما انا بشر، بے شک میں بشر ہوں۔ اب یہاں پر یاد رکھیے بشر، بعض جو اہل سنت کے عام عوام ہیں وہ کتنی سخت غلطی کرتے ہیں کہ اس طرح کا جب موضوع چھڑ پڑے نا نور و بشر کی بحث، تو وہ معاذ اللہ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی بشر نہیں اور صرف نور ہی ہیں، حالانکہ یہ کفر ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک کی آیات جس طرح کے آ کے سامنے احادیث اور اسی طرح قرآن پاک کے اندر آیات بھی ہیں کہ جن کے اندر بشر فرمایا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا بشر کا انکار کرے گا تو بندہ کافر ہو جائے گا، نور کا انکار کرے گا تو بندہ بد مذہب گمراہ، ٹھیک ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی اصل نور ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بشری لبادہ اوڑھ کر سرکار دنیا میں تشریف لائے، ٹھیک ہے، تو سرکار دونوں ہیں۔ پھر نور پر اوپر اعتراضات جوابات اس کی ڈیٹیل ہے، تو وہ جب موقع آئے گا تو انشاءاللہ وہ بیان کیا جائے گا۔ بہرحال یہاں سبق ہے تو یہاں میں نے کچھ عرض کر دیا۔ ان یاتی رسول ربی فاجیبا، اچھا، سرکار نے فرمایا کہ بے شک میں بشر ہوں، یوشکو ہو سکتا ہے، قریب ہے کہ ان یاتی، اب یہ یوشکو یہ آپ نے افعال مقاربہ پڑھے ہوں گے جو، ٹھیک ہے، تو یہ انہی میں سے ہے، یوشکو یعنی قریب ہے کہ ان یاتی رسول ربی، میرے رب کا قاصد آئے، ٹھیک ہے، فرشتہ آئے، مطلب وصال کی خبر لے کر، مطلب حاضری دے میری بارگاہ میں آ کر، تو پھر کیا ہے، فاجیبا، تو بس میں اس کی بات جو وہ قاصد پیغام لے کر آئے تو میں اس کا جواب دوں، یعنی دنیا سے پھر جانے کا اس مطلب فیصلہ کروں۔ وانا تارک فیکم، میں چھوڑنے والا ہوں، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں تمہارے درمیان، ثقلین، دو عظیم چیزیں، ٹھیک ہے، ثقل ثقیل لفظ ہوتا نا، تو اسی سے عظیم بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کون سی ہیں؟ اولہما، ہما مطلب وہ دو چیزیں، ان میں سے اول پہلی، ان دونوں میں سے جو پہلی ہے وہ کون سے ہے؟ فرمایا کتاب اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، قرآن پاک ہے، فیہ الہدی والنور، اس میں ہدایت بھی ہے نور بھی ہے تمہارے لیے۔ فخذوا، پس تم تھامو پکڑو، بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، بس تمسکوا بہ مطلب مضبوطی کے ساتھ، تم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پکڑو اور مضبوطی کے ساتھ پکڑو۔ فحث علی کتاب اللہ، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا قرآن پاک پر عمل کرنے کے حوالے سے، ورغب فیہ، اور اس کے متعلق مزید رغبت عطا فرمائی۔ ثم قال، پھر سرکار نے فرمایا، واہل بیتی، دوسری چیز کیا تھی؟ اولو پیچھے گزر گئی، اور ثانی کہتے ہیں واہل بیتی، اور دوسری چیز میرے اہل بیت۔ اذکرکم اللہ، میں تمہیں یاد دلاتا ہوں، یاد کراتا ہوں، باور کراتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں، فی اہل بیتی، میرے اہل بیت کے بارے میں، یعنی اس کی بھی پھر آگے ڈیٹیل ہے کہ کیا نصیحت کرتا ہوں، کیا یاد کراتا ہوں۔ تو بہرحال رواہ مسلم، اس حدیث مبارکہ کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، وقد سبق بطولہ، اور کہتے ہیں یہ اپنی موقع پر مطلب اپنی طوالت کے ساتھ گزر چکی ہے، جہاں پر یہ گزری ہے پیچھے، تو وہاں پر اس کی مطلب پوری جو حدیث مبارکہ ڈیٹیل ہے، یہاں تو انہوں نے اپنی مطلب جو باب ہے اس کے ریلیٹڈ کچھ حصہ عرض کیا، جو ذکر کیا۔ وعن ابی سلیمان مالک بن الحویرث رضی اللہ تعالی عنہ قال اتینا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ونحن شبابۃ متقاربون فاقمنا عنده 20 لیلۃ۔ حضرت ابو سلیمان مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، تو فرماتے ہیں کہ ہم سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یعنی یہ کہیں دور دراز کے علاقے کے تھے، تو یہ چند نوجوان، فرماتے ہیں وَنَحْنُ شَابَبَةٌ، ہم نوجوان تھے، متقاربون، کچھ متقاربون یہ مطلب ہم عمر کے معنی میں، ٹھیک ہے، المراد تقاربهم فی السن، یعنی عمر میں ہم مطلب ایک ہی عمر کے چند نوجوان سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یعنی دور دراز علاقے سے سرکار کے پاس آئے، اور سرکار کے پاس ہم نے قیام کیا 20 لیلۃ، 20 راتیں، یعنی 20 دن سرکار کی بارگاہ میں انہوں نے قیام کیا، سرکار کی صحبت میں رہے۔
وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحیما رفیقا. اللہ اکبر. انہوں نے 20 دن سرکار کی بارگاہ میں رہ کر کیا سرکار کی صحبت پائی، تو وہ بیان کر رہے ہیں کہ سرکار اتنے رحیم تھے، بڑے شفیق تھے. رحیما رفیقا، سرکار بڑے رحیم شفیق تھے. فظنا، تو کہتے ہیں سرکار نے گمان کیا، انا، یہ کہ ہم، قد، تحقیق، اشتقنا اہلنا، اشتقنا مشتاق ہونا مطلب چاہنا، اہلنا اپنے گھر والوں کو، یعنی ہم 20 دن سرکار کے پاس آئے ہیں، ٹھہرے ہیں، تو جسے کہتے ہیں نا اداس ہو جانا، تو سرکار نے ہمیں چہروں سے محسوس کر لیا کہ ہم مطلب اداس ہو گئے ہیں، گھر والوں کو ملنا چاہتے ہیں. تو 20 دن کے بعد سرکار نے جب یہ محسوس کیا تو سرکار نے فرمایا فسألنا، سرکار نے سوال کیا نہ ہم سے، ام من ترکنا من اہلنا، کہ ہم گھر والوں میں سے مطلب کن کن کو اپنے اہل میں سے چھوڑ کے آئے ہیں، کون لوگ ہیں وہ. فاخبرناہ، سرکار کو ہم نے پھر وہ عرض کیا کہ کن کن ہمارے گھر والے کون کون سے ہیں، مطلب ڈیٹیل انہوں نے بیان کی. فقالا، تو سرکار کیسے رحیم تھے، سرکار نے فرمایا ارجعوا، جاؤ چلے جاؤ، الی اہلیکم، اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ، فاقیموا فیہم، ان کے پاس رہو، وعلموہم، اور ان کو تعلیم دو، جو تم نے ابھی 20 دنوں میں سیکھا جاؤ ان کو سکھاؤ، ومروہم، اور ان کو نیک کاموں کا حکم دو، وصلو، اور نماز پڑھو تم، صلاۃ قضا فی حین قضا، یعنی فلاں نماز، یعنی فجر ہے تو اتنے وقت اور اس ٹائم میں آپ نے پڑھنی ہے، وصلو قضا فی حین قضا، اور فلاں نماز حین قضا اس وقت میں آپ نے پڑھنی ہے. مطلب سرکار نے یہ اشارے وغیرہ بیان فرمائے کہ اس طرح جس طرح انہوں نے پڑھا سارا کچھ سیکھا، سرکار نے بیان فرما دیا. فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُعَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، پھر سرکار نے فرمایا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو چاہیے کہ تم میں سے ایک اذان دے، مؤذن بن جائے. وَلْيَأُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ، اور جو تم میں سے بڑا ہو وہ امامت کروائے، وہ امام بن جائے اور لوگوں کو نماز پڑھائے. متفق علیہ، یہ متفق علیہ یعنی بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے. اور اس پر امام بخاری نے ایک تھوڑا سا اور اضافہ کیا ہے، وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، اور تم نماز پڑھو ایسے كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. ٹھیک ہے. وَقَوْلُهُ رَحِيمًا رَفِيقًا، اب اسے مارکا کے اندر یہ جو الفاظ آئے تو کہتے ہیں رویہ بفائن وفاقن وکافن ورویہ، مطلب دو انہوں نے تلفظ بیان کیے. اچھا یہاں پر یاد رکھیے یہ حدیث مبارکہ، اس کے اندر جو حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر آیا، اب یہاں پر بھی بہت مشہور ہے یہ رفع دین کرنا. ٹھیک ہے، رفع الیدین، یعنی یدین ہاتھ، دو ہاتھوں کو کہتے ہیں، رفع کہتے ہیں بلند کرنا، یعنی یہ جو بار بار ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، جو مطلب دیگر مطلب مسلک کے لوگ ہیں تو جو ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو اب آپ نے یہ حدیث مبارکہ سنی، اس میں حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 دن سرکار کی بارگاہ میں رہے، 20 دن سرکار کی بارگاہ میں رہے، یہ واپس کبھی نہیں آئے. ٹھیک ہے نا، 20 دن سرکار کی صحبت میں رہے، بعد میں سرکار کے ساتھ انہوں نے دوبارہ ملاقات ثابت نہیں ہے. امام بخاری شریف مطلب سارا کچھ یہ آپ نے بخاری شریف اور بڑی بڑی کتابوں میں آپ ملاحظہ کریں گے. تو اب یہاں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں 20 دن میں جو سیکھا تو اس میں رفع دینے والا بھی طریقہ کار تھا، کیونکہ ابتدائی دن تھے اور یہ 20 دن رہے، بعد میں آئے نہیں، کیونکہ پھر نمازوں کا انداز تو بدلتا رہا. تو جن دنوں یہ سرکار کی بارگاہ میں رہے تو وہاں رفع دین کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے، انہوں نے وہ سیکھا اور جا کر سکھایا. ٹھیک ہے، اب جن کو سکھایا تو چلتے چلتے امام بخاری جو ہیں ان کے اساتذہ بھی انہی میں سے ہیں، مطلب حضرت مالک بن حویرث کے تحت جو آگے چلنے والے ہیں، تو انہوں نے پھر روایت ان کی لے لی اور بخاری شریف کے اندر نقل کر دی رفع دین والی. اب اسی پر مطلب لوگ عمل کرتے ہیں کہ جناب بخاری شریف کے اندر آ گئی ہے تو لہٰذا اس کو تو ماننا پڑے گا. تو حالانکہ یہ تو 20 دن رہے، تو جو عبادات ہیں ان کے اندر جو معاملات پر عمل کیا جاتا ہے وہ ان پر عمل کیا جاتا ہے جو آخر پہ ہوں، یعنی جو سرکار کا آخری عمل ہو تو ان کو لیا جاتا ہے. تو بہرحال اس کے اوپر بھی ڈیٹیل ہے، میں نے کچھ عرض کر دی کہ یہ صرف 20 دن رہے جو رفع الیدین کیا جاتا ہے، ہاتھوں کو اٹھایا جاتا ہے، تو وہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ بس جی بخاری شریف کے اندر آ گئی ہے، وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، اس پر بھی بڑی دلیل دی جاتی ہے، جس طرح مجھے دیکھا اسی طرح پڑھو. تو یہ اس پر آپ مزید علماء کرام کی بارگاہ میں بیٹھ کر جس کو کوئی مسئلہ ہو تو وہ ضرور اس کو تسلی بخش اپنا جواب لے. بہرحال آگے پڑھتے ہیں. وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ استاذنت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فی العمرۃ،
میں نے حضور علیہ السلام سے عمرہ میں مطلب جانے کے لیے میں نے اجازت چاہی. ٹھیک ہے, حمزہ زال نون, ٹھیک ہے نا, جس طرح آگے لفظ آ رہا ہے آزینہ کے معنی میں, تو مجرد سے آزینہ مطلب اجازت لینا, اور سوری استاذان تو یعنی باب استفاء سے جب جائے گا تو اس سے مانگنے کے معنی میں ہے نا, تو فآزینہ سرکار نے اجازت دے دی. ٹھیک ہے, تو یہاں اجازت دینا وغیرہ, اور ادھر جب استفعال سے اسی مادے کو لے کے جائیں گے تو معنی کیا آ جائے گا, چاہنا, جس طرح کہ آگے لفظ آئے گا استخارہ, تو یہ مدد چاہنا مطلب استخارہ خیر چاہنا, اس طرح استنصار, ٹھیک ہے, استنصار آپ نے لفظ سنا گا, مدد چاہنا. تو یہ باب استفعال کا خاصہ ہے کہ اس کے اندر چاہنے والا طلب کا ماخذ پایا جاتا ہے. اچھا, تو سرکار نے جب اجازت عطا فرمائی, فرمایا لا تنسانا, تو نہ بھولنا اے عمر, نہ ہمیں, یا اخیہ اے میرے بھائی, یعنی سرکار نے کیسا کمال فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنا بھائی فرمایا. ٹھیک ہے, یا اخیہ, اور بھائی کی بھی تصغیر. اب تصغیر ایسا نہیں کہ معاذ اللہ تحقیر کے لیے ہے, ٹھیک ہے, لا لتحقیر, یہ تحقیر کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ شفقت کے لیے ہے. ٹھیک ہے, عاطفت شفقت کے لیے, پیار محبت کے لیے ہے. تو سرکار نے فرمایا من دعائی کا, اے میرے بھائی اپنی دعاؤں میں مجھے نہ بھولنا. سرکار نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ فرمایا تو آپ کا کیا مطلب آگے سے جذبہ تھا اور رد عمل تھا. فرماتے ہیں فقال کلمۃ ما یسرنی, آپ فرماتے ہیں کہ یہ ایسا کلمہ تھا ما یسرنی, مجھے اس سے کبھی خوشی نہیں ہوئی. مطلب کیسی خوشی نہیں ہوئی, ان لی بحد دنیا, یعنی اگر مجھے دنیا کے بدلے یہ ایسے کلمے تھے کہ اگر مجھے اس کے بدلے میں دنیا پوری دنیا بھی دے دی جاتی تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی ان الفاظ سے سرکار کی خوشی ہوئی کہ سرکار نے مجھے بھائی کہا اور مجھے کیسے کمال کے ساتھ یہ الفاظ ادا فرمائے. اچھا, یہاں پر آگے مزید کچھ اضافہ کر رہے ہیں روایت کے اندر کہ اشرکنا یا اخیہ فی دعائی کا, یعنی اس طرح کے الفاظ میں بھی ہیں. یعنی پیچھے تھا لا تنسانا اور یہاں پر اشرکنا, یعنی تو شریک کرنا اے میرے بھائی اپنی دعا میں. ٹھیک ہے. اچھا, یہاں سے ہمیں کیا چیز ثابت ہوتی ہے, صرف ایک لفظ یہاں میں عرض کر دوں کہ ایصال ثواب, ٹھیک ہے, جس طرح مردوں کو ہو سکتا ہے نا, جس پر مطلب آیات بھی دلالت کرتی ہیں, احادیث بھی دلالت کرتی ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ آگے ہو سکتا ہے آئے, ٹھیک ہے نا, اس کتاب کے اندر. تو یہاں پر جو ثابت ہو رہی ہے وہ میں عرض کرتا چلوں, بعض اوقات یہاں توجہ نہیں جاتی. تو زندوں کو جو ایصال ثواب ہوتا ہے نا, کہ زندوں کو بھی کر سکتے ہیں نا ہم, مثال کے طور پر آپ میرے لیے کر سکتے ہیں, میں آپ کے لیے کر سکتا ہوں, اپنے پیر جو حیات ہیں ان کے لیے کر سکتے ہیں, والدین حیات ہیں یا جو بھی مسلمان حیات ہیں ان کے لیے دعا کرنا, ایصال ثواب کرنا. تو یہ کہاں سے ثابت ہے, تو اس دو دلالت کرنے والی چیزوں میں سے, دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ سرکار علیہ السلام نے اپنے لیے دعا فرمائی, دعا منگوائی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے, اور حیات کو ایصال ثواب کرنا, اب دعا مانگنا یہ بھی عبادت ہے, اور عبادت کسی کے لیے مطلب دعا مانگنا تو یہ گویا کہ ایصال ثواب ہی ہے. ٹھیک ہے نا, بہرحال اس پر بھی ڈیٹیل ہے, کچھ میں نے عرض کر دی. وعن سالم بن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان عبد اللہ عمر رضی اللہ تعالی عنہما, حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ, تو ان کا کیا عمل تھا, کہتے ہیں کانا یقوم للرجل اذا اراد سفرا, آپ فرمایا کرتے تھے للرجل, اس شخص کے لیے جب وہ ارادہ کرتے, یعنی کوئی بندہ جب سفر کا ارادہ کرتا تو اس کو کیا فرمایا کرتے تھے. اب کانا یقول کہا انہوں نے, مطلب یہ ماضی استمراری ہے تو اس کے اندر دوام کا معنی ہوگا, یعنی فرمایا کرتے تھے. ٹھیک ہے نا, کیا فرمایا کرتے تھے, مسافر سے کیا فرماتے, ادن منی, تو قریب ہو جا, ٹھیک ہے, تو قریب ہو مجھ سے, حتیٰ اودعک کما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یودعنا, تاکہ میں اودعو, یہاں پر اودعو تھا, اسرفو, پھر حتیٰ کی وجہ سے ان مقدر ہونے کی وجہ سے آگے سے اودعا ہو گیا, تاکہ میں تمہیں الوداع کروں, رخصت کروں, جیسا کہ سرکار ہمیں رخصت کیا کرتے تھے. فیقول, سرکار کیا فرمایا کرتے تھے, تو استودع اللہ دینک, میں سپرد کرتا ہوں دینک, اللہ کے سپرد کرتا ہوں دینک, تیرے دین کو, و امانتک, تیری امانتوں کو, اور و خواتیم, اور خاتمے کو, انجام کو, اعمالک, تیرے عمل کے, یعنی تیرے اعمال کے جو خاتمے ہیں, انجام ہیں, ان سب چیزوں کو جو گنوائی ہیں تو ان کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں. یہ ترمذی شریف کی روایت ہے. اور آگے فرماتے ہیں وعن عبد اللہ بن یزید الختمی اصحابی, حضرت عبداللہ بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یودع الجیش,
کہ جب نبی پاک صاحب لولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارادہ فرماتے جیش لشکر کو گروہ کو رخصت کرنے کا تو کیا فرماتے؟ اسی طرح کے الفاظ استودع اللہ دینکم و امانتکم و خواتیم اعمالکم، یعنی میں اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں تمہارے دین کو، تمہاری امانتوں کو اور تمہارے اعمال کے انجام کو. ٹھیک ہے، آگے ہے وَأَنْ أَنَسٍ رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل إلى النبي صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی اريد سفرا فزودنی. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا. فرمایا، انہوں نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ بے شک میں سفر کا ارادہ رکھتا ہوں، یعنی میں سفر کرنا چاہتا ہوں، تو بس آپ مجھے زاد راہ کے طور پر کوئی نصیحت فرمائیے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر سرکار سے انہوں نے کوئی پیسے وغیرہ نہیں مانگے تھے، زاد راہ مانگا تھا اور وہ نصیحت کے طور پر تھا کہ کوئی مجھے تعلیم ارشاد فرمائیے. ٹھیک ہے، تو یہ مطلب اس طرح کی کافی آپ کو احادیث ملے گی کہ کسی نے سرکار سے کچھ مانگا تو سرکار نے کچھ جواب دیا، کسی نے اسی طرح کا اور سوال کیا سرکار نے کچھ اور فرمایا. تو یہ سرکار علیہ السلام طبیب ہیں، حکیم ہیں، سب کچھ ہیں، تو سرکار کو پتہ ہے کہ کس کو میں نے کیا جواب دینا ہے، کس نے کیا پوچھا ہے، فلاں کو کیا حاجت ہے. تو اس طرح کے آپ کو مختلف ملیں گے اور آپ ہو سکتا ہے بعض کا سوچ میں پڑ جائیں کہ یار اس نے بھی اسی طرح کا سوال کیا، اس نے بھی اسی طرح کا سوال کیا، تو جواب تو اور طرح ملا. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ سرکار حکیم ہیں، طبیب ہیں، سرکار مطلب سب کچھ جانتے ہیں کہ اس کو کیا ضرورت ہے، اس نے جو مانگا ہے اس کو دینا بھی ہے یا نہیں دینا. تو یہ سرکار کے انداز ہے. اب یہاں پر الفاظ تو ظاہری طور پر ہمیں یہی سمجھ آئیں گے کہ فزودنی، یا رسول اللہ مجھے زاد راہ دیجیے، یعنی پیسے وغیرہ جو ہمارے عام مطلب لوگ سوچتے ہیں یا ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ پیسے وغیرہ بھی مانگے جاتے ہیں، لیکن چونکہ ان کی جو نصیحت جو انہوں نے طلب کیا تھا سرکار دلوں کے حالات کو بھی جانتے تھے، تو سرکار نے فرمایا زودک اللہ، اللہ تعالیٰ زیادہ کرے. ٹھیک ہے، زودک اللہ تقوی، اللہ تعالیٰ تیرے لیے تیرے لیے زیادہ کرے یا زیادہ راہ بنائے تیرے لیے التقوی، تقوی کو، یعنی اللہ کا جو خوف ہے تقوی ہے، اللہ تعالیٰ تجھے اپنا تقوی مطلب اللہ اپنا خوف جو ہے وہ تجھے زیادہ راہ کے طور پر مطلب اللہ دے. ٹھیک ہے، آگے جب یہ سرکار نے فرمایا تو انہوں نے آگے سے عرض کیا یا رسول اللہ اور بھی کچھ ارشاد فرمائیے زیادہ راہ کے طور پر. سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ وغفر ذنبک، اللہ تعالیٰ تیرے گناہ معاف کرے. انہوں نے پھر عرض کی، سرکار نے فرمایا ویسر لک الخیر، اللہ تعالیٰ تیرے لیے خیر کو آسان کر دے. حیثما کنت، آپ جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ تیرے لیے نیکی کرنا، بھلائی کرنا یہ آسان کر دے. ٹھیک ہے، تو یہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. اللہ تعالیٰ یہ دعائیں ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے. بہرحال آگے باب ہے باب الاستخارۃ والمشاورۃ. استخارہ یعنی خیر سے، خا یا را اس کا مادہ ہے، یعنی بھلائی چاہنا. تو یہ عام لفظ مشہور ہے استخارہ. ٹھیک ہے، استخارہ نہیں ہوتا نا، استخارہ تا پر کسرہ پڑیں گی کیونکہ باب استفعال کا یہ مصدر ہے، تو استخارہ نہیں ہوتا، استخارہ. اور مشاورت، ٹھیک ہے، مشورہ کرنا. مشاورت باب مفعلہ سے جب یہ مصدر آیا تو مطلب ہم باہم مشورہ کرنا. ٹھیک ہے نا، مشورہ ایک کو کسی کو کام ہے تو وہ دوسرے سے مشورہ کرے، تو یہ جب مشورہ کرے تو یہ باہم مشورہ ہی ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس پر دو آیات ہیں. رب تعالیٰ نے فرمایا قال اللہ تعالیٰ، اللہ نے فرمایا وشاورہم، آپ ان سے مشورہ لیجئے فی الامر، معاملات میں، کاموں میں. ٹھیک ہے، آگے فرمایا وامرہم شورا بینہم، اور ان کا کام مشورے سے ہوتا ہے، باہم، بینہم باہم. ٹھیک ہے، یعنی آگے لکھ دیا کہ یتشاورون بینہم فیہ، یعنی وہ کام کرتے ہیں، اپنے معاملات کرتے ہیں باہم مشوروں سے. بہت زبردست یہ آگے طریقہ کار بیان کیا جا رہا ہے. لیکن یاد رکھیں یہ جو فی زمانہ اس کے اندر آپ کو مختلف انداز بھی ملیں گے اور وہ بھی کتابوں سے ہی منقول ہے. مطلب جس طرح تسبیح پر بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور بھی انداز ہوتے ہیں، اور بندہ یہ جو طریقہ کار اس حدیث پاک کے اندر بیان کیا گیا 2 رکعتوں والا، تو یہ بھی بندہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس پر پھر تفصیل ہے کہ کیسا استخارہ، اس کا جواب کیسے ملا، پھر سونے کی حالت میں وہ پھر سبزہ دیکھنا تو لال رنگ دیکھنا، تو اس طرح کی طریقہ کار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کی ڈیٹیل آپ کو اس کی ان کتابوں کی شروحات، مثال کے طور پر ریاض الصالحین، اس کی شرح جو ہے مکتب دنیا ابھی شائع کر رہا ہے، تو کچھ کا ترجمہ ہو چکا ہے، تفسیر ہو چکی ہے. تو اس طرح آپ کو ان کتابوں کی جو شروحات ہیں، جو
ائمہ نے ان کی تفسیر وغیرہ کی ہے، تو وہاں پر جا کر آپ کو ان کے مدنی پھول اور ان کی تفصیل ملے گی۔ تو یہاں پر مترکن متن ہے، تو ہو سکتا ہے یہاں آپ کو زیادہ سمجھ میں نہ آئے یا زیادہ معلومات نہ ملیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارۃ فی الامور کلھا کالسورۃ من القرآن۔ اللہ اکبر۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں استخارہ کرنے کا ایسے ارشاد فرماتے، ایسے تعلیم دیتے جیسا سرکار قرآن پاک کی کوئی سورت ہمیں سکھاتے، ٹھیک ہے، یعنی اتنا اہتمام فرماتے کہ بھلائی جانا، یعنی کوئی بھی آپ کو کام ہے تو استخارہ کرنا، تو اتنا سرکار مطلب اس پر زور دیتے تھے۔ قال یقول، فرمایا کہ اذا ہم احدکم بالامر، سرکار کیا فرماتے تھے کہ جب تم میں سے کسی کو جب ارادہ کرے احدکم، تم میں سے کوئی ایک، بالامر، کسی کام کا، تو پھر کیا کرے؟ فرمایا فلیرکع رکعتین من غیر الفریضہ، تو فرض نماز کے علاوہ 2 رکعتیں پڑھے، ٹھیک ہے، ادا کرے۔ ثم، پھر کہے، لیقل، تو چاہیے کہ وہ کہے، ٹھیک ہے، کیا کہے؟ یعنی یوں عرض کہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہم انی، اے اللہ، بے شک میں، استخیرک، میں چاہتا ہوں، استخیر یہ واحد متکلم کا باب استفعال سے، اے اللہ میں تجھ سے چاہتا ہوں بھلائی، بعلمک، کا تیرے علم کے ساتھ، یعنی تجھے علم زیادہ ہے تو میں تیرے علم کی وجہ سے یا تیرے علم سے میں بھلائی چاہتا ہوں، واستقدرک، بقدرتک، اور میں قدرت طلب کرتا ہوں تجھ سے، ٹھیک ہے، تیری قدرت کو میں تجھ سے طلب کرتا ہوں، واسألک من فضلک العظیم، اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں من فضلک، تیرے فضل سے جو کہ عظیم ہے، فإنک تقدر ولا اقدر، بے شک تو ہی قدرت رکھنے والا ہے، میں تو بے بس ہوں، مجھے کوئی قدرت حاصل نہیں ہے، وتعلم ولا اعلم، تو ہی جانتا ہے مولا کریم، مجھے کچھ علم نہیں ہے، وانت علام الغیوب، مولا کریم تو ہی علام الغیوب، یعنی غیبوں کو جاننے والا ہے حقیقی طور پر، بقیہ اللہ تعالیٰ جن کو عطا کرتا ہے وہ بھی جانتے ہیں۔ اللہم، اے اللہ، ان کنت تعلم، اگر تو جانتا ہے، انا، یہ کہ ھذا الامر، یہ جو معاملہ ہے، یہ جو کام ہے، اس میں خیر لی، میرے لیے بھلائی ہے، فی دینی، چاہے دین کے معاملے میں، و معاشی و عاقبت امری، یعنی معاش کے بارے میں، میرے معاش کے بارے میں، یا میری عاقبت، میرے انجام کے بارے میں، تو اگر بھلائی ہے، اور یا فرماتے ہیں او کالا، یا راوی جنہوں نے یہ روایت بیان کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو الفاظ پیچھے گزرے ہیں یہ سرکار نے یہ فرمائے یا یہ والے فرمائے، یعنی یہاں شک راوی ہے، عاجلی امری و آجلی، یعنی عین کے ساتھ اور حمزہ کے ساتھ، مدہ کے ساتھ، پہلے کا معنی ہوگا دنیا، ٹھیک ہے، میری دنیا اور آگے آخرت، یعنی یا یہ فرمایا کہ میری دنیا اور میرے آخرت کے وغیرہ کے معاملات، تو فقدر ہو، پاس تو مقدر کر دے، ہو اس معاملے کو، لی میرے لیے، ویسر ہو، اور تو آسان کر لی میرے لیے، ثم بارک لی فیہ، پھر اس میں میرے لیے برکت ڈال دے، وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ، اب یہ ساری اچھائی والی چیزیں ہوگی گنوائی کہ اگر اس میں یہ سارا کچھ میرے لیے بھلا ہے تو یہ مجھے عطا کر، یہ سارا جو آگے انہوں نے کہا کہ میرے لیے مقدر کر دے اور آسان کر دے، اور آگے اس کا الٹ کر رہے ہیں، وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ، اور اگر تو مولا کریم جانتا ہے کہ یہ معاملہ میرے لیے اچھا نہیں ہے، برا ہے، ٹھیک ہے، دین کے معاملے، معاش کے بارے میں اور عاقبت کے بارے میں، یا الفاظ اسی طرح چینج کر دیے کہ دنیا اور آخرت، فَصْرِفْهُ عَنِّي، تو پھر اس کو پھیر دے مجھ سے، وَصْرِفْنِي عَنْهُ، اور مجھ کو پھیر دے اس سے، یعنی جس طرح کہتے ہیں نا کہ میرا اس چیز کے بارے میں جو خیال ہے وہ خیال دل سے نکال دے اور اس کو مجھ سے دور کر دے، تو اس طرح کا یہ معنی میں، وَقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، اور تو مقدر کر دے میرے لیے بھلائی کو، حیث کانا، جہاں بھی ہو تو میں نیکیاں کرتا رہوں، میرے لیے مقدر کر دے، آسان کر دے، ثم، صرف میں اردنی بھی، اور تو راضی ہو مجھ سے بھی، قال ویسمی، اور پھر فرماتے ہیں کہ چاہیے کہ وہ ثم یسمی، پھر وہ اس کا نام لے، ٹھیک ہے، پھر وہ اس چیز کا نام لے، مطلب یہ جو اس نے استخارہ وغیرہ کرنے کا پورا طریقہ کار بیان کیا گیا ہے، تو پھر یہ اس کا پورا نام لے، حاجتہ، اپنی حاجت کا، تو سارا نام لے کہ مجھے کیا حاجت ہے، کوئی پریشانی ہے، رزق کا معاملہ ہے، یا کوئی بھی جائز ہو اس کی حاجت ہو تو اس کا نام لے، ٹھیک ہے۔ تو رواہ البخاری، اس حدیث مبارکہ کو امام بخاری نے روایت کیا، ٹھیک ہے۔ تو جی ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا سبق، ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔